الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ سلام پھیرنے کے تعلق سے مسئلہ اب ہم پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم نے نماز کے تعلق سے سارے مسائل پڑھے اور سمجھے۔ جیسے آخری میں جو ہم نے پڑھا وہ تشہد کے تعلق سے تھا۔ تشہد میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جن میں دعائیں معصورہ یعنی وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ہم نے سیکھیں، اور اس سے پہلے تحیات اور درود ابراہیمی یہ ہم نے سمجھا۔ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی کہ پہلے تشہد کے اندر تحیات پڑھنا واجب اور فرض ہے، لیکن درود پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن آخری تشہد میں تحیات اور درود دونوں پڑھنا واجب ہے اور فرض ہے، ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی اس کے بعد کی دعائیں ہیں آخری تشہد میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ دو دعائیں اللہم انی ظلمت نفسی اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اسے یاد کر لیں، بہت پیاری دعائیں ہیں۔ اور اپنی غیر نماز بھی اس کو پڑھتے رہیں اور کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ پوری کی پوری نماز ہم نے پڑھی۔ اب آخری چیز جو بچی ہوئی ہے وہ ہے سلام پھیرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم سلام پھیریں گے تو کیسے پھیریں گے؟ یہ سارے مسائل ہم پڑھیں گے۔ تشہد میں دعاؤں سے فارغ ہو کر سلام پھیرنا ارکان نماز میں سے ہے۔ کیا ہے؟ تشہد میں دعاؤں سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد سلام پھیرنا ارکان نماز میں سے رکن ہے، یعنی سلام پھیرنا ہی پھیرنا، سلام نہیں پھیریں گے تو نماز ختم کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا عبداللہ ابن عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خذه السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلے رائٹ سائڈ پھر بائیں لیفٹ سائڈ کی جانب سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے گال کی سفیدی نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ جو ہے سلام پھیرتے، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی سفیدی کو دیکھتے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا طریقہ یہ تھا، اور بالکل اچھی طریقے سے پھیرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، یعنی چہرہ نظر آتا تھا۔ اور الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رائٹ سائڈ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیفٹ سائڈ کی طرف جب سلام پھیر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تشہد میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعاؤں سے فارغ ہو کر سلام پھیرا جاتا ہے جو ارکان نماز میں سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ التحیات، درود ابراہیمی اور ساری دعاؤں سے فارغ ہو کر سلام پھیرا جاتا ہے جو ارکان نماز میں سے ہے۔ سلام پھیرنے کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ پہلے دائیں جانب چہرہ پھیرتے ہوئے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے رائٹ سائڈ اپنے چہرے کو کریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر لیفٹ سائڈ کریں اپنے چہرے کو اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض دیگر حدیث کی روشنی میں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بھی ثابت ہیں، یعنی بعض روایات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے لفظ بھی ثابت ہیں، ایسا بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو
رہی بات یہ کہ سلام کرتے ہوئے چہرہ کس حد تک پھیرا جائے، تو سنن ابو داؤد کے مطابق پیارے نبی اس حد تک چہرہ پھیرتے تھے کہ آپ کے مقتدی صحابہ کرام کو آپ کے رخساروں کی سفیدی نظر آتی، یعنی آپ کے گال کی، آپ کے چہرے کی سفیدی صحابہ دیکھتے، تو اس حد تک اللہ کے رسول سلام پھیرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، رائٹ کندھے کی طرف رخ کرتے اور اپنے چہرے کو پھیرتے، تو نبی کا جو چہرے مبارک ہے وہ صحابہ کو نظر آتا۔ تو معلوم یہ چلا کہ اس حساب سے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی طریقہ نبی سے ثابت بھی ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی میں رہتے ہیں، سلام پھیرنے میں بھی جلدی میں، السلام علیکم السلام علیکم، کیا ہے یہ سلامت اللہ سلامت اللہ، نہیں ہوتا یہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ یہ جو سلام ہے نا، یہ سلام کے الفاظ ہمارے پاس سے ختم ہو چکے ہیں۔ سلام ہم اس طریقے سے نہیں کرتے جیسے ثابت ہے، یہ تو چلو سلام پھیرنا ہے، لیکن جب ہم کسی سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں بھی کوتاہی کرتے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کیا الفاظ ہیں یہ؟ السلام علیکم کہنے میں دشواری ہو رہی ہے آپ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں دشواری ہو رہی ہے آپ کو، یعنی آپ کی زبان سے یہ لفظ بھی نکلنا مشکل ہو گیا، سیدھا سیدھا سلام کرنا، ایسے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہ جو طریقے ہیں نا، یہ بے بنیاد ہے، یہ سلام کرنا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب بھی کسی سے ہم سلام بھی کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا پھر السلام علیکم، تینوں بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں، ثواب کے زیادہ ثواب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ، سامنے سے جو جواب دے گا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، یہ نہیں السلام السلام السلام، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، یہ الفاظ درست ہے۔ تو اس طریقے سے سلام کرنا ہے، کیونکہ سلام کا لفظ آیا تو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب رہا مسئلہ سلام پھیرنے کا، تو بھی الفاظ بالکل واضح ہو اور اسی طریقے سے سلام پھیریں۔ لوگ اپنے چہروں کو اتنی تیزی سے پھیرتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، ایک طرف ابھی رخ جاتا ہے، دوسری طرف اتنا جھٹکا دیتے ہیں لگتا ہے گردن اکڑ کے نکل کے باہر نکل آئے گی، کٹ کے نیچے گر جائے گی، اتنی تیزی سے سلام پھیرتے ہیں لوگ، یعنی اتنی تیزی سے ایک سے دوسری طرف اپنے گردن کو موڑتے ہیں، ایسے ایسے کر کے گھومتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ سارے طریقے درست ہیں، آرام سے نماز سکون ہے، نماز اطمینان ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی تو ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، نماز میں ہمیں راحت ملتی ہے، ٹھیک ہے، نماز میں ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب نماز ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا۔ آگے امام کی پیروی کا حکم، ٹھیک ہے، با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے مقتدیوں کو دوران نماز اپنا ہر کام امام کے بعد کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ حدیث کا مدلول بالکل واضح ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا رفع فرفعوا، کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کی تو اقتداء کے لیے بنایا گیا ہے، جب وہ تکبیر کہے تو بھی تکبیر، تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو،
جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ۔ تو معلوم یہ چلا کہ امام کی اقتداء، امام کی پیروی لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ امام سے پہلے جو ہے رکوع اور سجدے میں چلا جائے۔ لوگوں میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، امام کے پیچھے اقتداء کرنے کے بجائے اس سے پہلے لوگوں میں رکوع اور سجدے میں لوگ چلے جاتے ہیں، امام کی اقتداء نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ تم امام کی اقتداء کرو۔ امام کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی ارکان نماز کو نہ امام سے پہلے انجام دے نہ امام کے ساتھ، بلکہ مقتدی ہر کام اس وقت کرنا چاہیے جب امام کر چکے، ٹھیک ہے۔ جب امام ہر کام کر لے تو مقتدی کو کرنا، جیسے امام نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے تو مقتدی رکوع میں جائیں گے، امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے تو اس کے بعد مقتدی سجدے میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے مقتدی رکوع میں چلے گئے، امام سجدے میں جانے سے پہلے مقتدی سجدے میں چلے گئے۔ یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ خامیاں ہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور امام کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے نماز پڑھائے تاکہ مقتدیوں کو کوئی دشواری نہ ہو۔ جیسے بعض امام کیا ہوتے ہیں کہ سجدہ جانے سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام سجدے میں چلے گیا ہے، خصوصاً خواتین۔ تو امام کو چاہیے وہ سجدے کی طرف رخ کرے اور جب وہاں پہنچے تب اللہ اکبر کہے۔ اسی طریقے سے جب رکوع سے اٹھ جائے تب اللہ اکبر کہے، تاکہ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہو سکیں اور لوگ آسانی سے نماز ادا کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف۔ لوگو میں تمہارا امام ہوں، دیکھو رکوع و سجود اور قیام و سلام مجھ سے پہلے نہ کیا کرو، یعنی قیام یعنی ٹھہرنا، سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنا بھی ایسے ہی ہے، جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، ایک طرف سلام پھیرے، اس کے بعد مقتدی کو چاہیے اب وہ اس طرف سلام پھیرے۔ اس طریقے سے امام جب دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھیرے گا تو اس کے بعد مقتدی دوسری طرف سلام پھیرے گا تو نماز ختم ہوگی۔ یہی طریقہ کار ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام بھی السلام علیکم کہہ رہا ہے اور مقتدی جو اس سے پہلے سلام جو ہے پھیر رہا ہے، اور امام ابھی السلام علیکم دوسری طرف کہا ہی نہیں، اس سے پہلے مقتدی نے دوسری طرف سلام پھیر لیا۔ ہمارے پاس بعض لوگ جلد بازی میں یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس میں امام کی اقتداء کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ واجب کا مطلب واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہ بعض مسائل تھے جو میں نے آپ کو سمجھائے، اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی آپ جان لیں کہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر جو ہے نگاہوں کو دوڑانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی چیز، نماز کے اندر خیالات میں گم ہو جانا یہ جائز نہیں۔ یہ ہوتا کب ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ نمازی پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ جب نمازی جو ہے اپنے آنکھوں کو بند کر لے گا، ٹھیک ہے، جب ایک نمازی اپنے آنکھوں کو بند کر لے گا اور نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر اس کو جو خیالات آنے شروع ہوتے ہیں، اور نماز میں خیالات سے کیسے بچے؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نماز میں جو پڑھنا ہے اسے پڑھتے رہے، ٹھیک ہے؟ اور امام صاحب اگر قرات کر رہے ہیں غور سے آنکھیں کھول کر دماغ کو حاضر و ناظر رکھ کر سنتے رہے۔ رہا مسئلہ خیالات کا، تو یہ آتے ہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو خیالات، لیکن خیال آنے کے بعد اس میں گم ہو جانا، پوری کی پوری نماز خیالوں میں گزار دینا، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے انہی خیالات میں، ایک لطیفہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھائے، تو نماز جیسے ہی امام صاحب نے ختم کیا تو مقتدیوں سے پوچھا، کہا کہ میں نے 4 پڑھائی یا 3 پڑھائی ہے، میں بھول چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہو رہا میں نے 4 رکعت پڑھائی یا 3 رکعت۔ تو بعض مقتدیوں نے کہا کہ شیخ آپ نے 4 پڑھائی، بعض مقتدیوں نے کہا کہ شیخ آپ نے 3 پڑھائی۔ تو ان میں بھی اختلاف ہو گیا، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ایک مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، مصلی تھا، اس نے کہا امام صاحب آپ نے 3 پڑھائی ہے بس، چوتھی نہیں پڑھائی آپ نے۔ تو امام صاحب نے کہا آپ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں، دیکھو پیچھے تو سارے لوگ جو ہے پریشان ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور میں بھی بھول چکا ہوں۔ تو اس نے کہا یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں شیخ کہ کیونکہ آپ جب پہلی رکعت میں جاتے ہیں تو میں اپنے میرے 4 کاروبار ہیں، تو آپ پہلی رکعت میں جاتے ہیں تو میں پہلے کاروبار کا جو ہے اس میں حساب لگاتا ہوں، آپ دوسری رکعت میں جاتے ہیں تو دوسرے کاروبار کا، تیسری رکعت میں تیسرے، چوتھی رکعت میں چوتھی کاروبار کا حساب لگتا ہے۔ اس لحاظ سے میرے 4 کاروباروں کا پورا حساب ہوتا ہے، آپ صرف 3 رکعت پڑھے تھے جس کی وجہ سے چوتھے کاروبار کا حساب ابھی نہیں لگ سکا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، انسان جب نماز میں پڑھتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی باتیں یاد آتی ہیں، عقل وہیں کام کرتی ہے اس کی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، جو چیزیں آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی پورے ہفتے بھر سے کہ آپ نے وہ چیز کہاں رکھ دی یا کوئی چیز آپ کہیں رکھ کر بھول گئے، نماز میں کھڑے ہو جائیے شیطان آپ کو یاد دلاتا ہے، کہتا ہے وہاں رکھا تم نے۔ اور نماز میں ہی انسان کو بے چین کرتا ہے، اور اتنا بے چین کئی دفعہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا بچہ تمہارے پیچھے پتہ نہیں گر گیا، کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یعنی نماز وہ پڑھنے ہی نہیں دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اخلاص، للہیت، اللہ رب العالمین کے آگے جھک کر رہنا، اللہ کے خاطر نماز ادا کرنا ضروری۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہیں جن میں نماز توڑی جا سکتی ہے، جیسے بچے کو کہیں مار لگ گیا، آپ گھر میں اکیلے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بچہ حد سے زیادہ رو رہا ہے اور قریب بھی نہیں ہے، اور آپ کو خوف محسوس ہوا کہ بچے کو کہیں مار لگ گئی یا بچہ کہیں گر گیا، گرنے کی آواز آئی، تو آپ نماز توڑ دیں اور اس بچے کو جا کر، اپنی اولاد کو جا کر، بچہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز مکمل کریں، وہ آپ کی بچہ جو ہے روتا رہے، خون بہتا رہے، آپ نماز پڑھتے رہے، نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے آگے کوئی موذی جانور آ جائے جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ چیزیں آ جائیں تو آپ نماز توڑ کر اسے مار سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان مواقع پر جن میں اشد ضرورت ہے اس میں آپ نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن ہر موقع پر نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھایا تھا کہ آپ گھر میں اکیلے ہیں، کوئی کھولنے والا دروازہ بند ہے، آپ قریب میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں، گھر پر کوئی آیا، آپ کو معلوم چلا کہ کوئی شخص یا کوئی اپنے افراد خاندان میں سے کوئی آئے ہوئے ہیں اور آپ نماز کی حالت میں ہیں اور وہ بار بار کھٹکا مار رہے ہیں، تو آپ چلے جائیں، دروازہ کھولیں، بات نہ کریں، خاموشی سے ویسے ہی اپنے مسلح پر واپس آئیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز دہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے مسائل، یہ ساری چیزیں جو نماز کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، دروازے کے قریب میں ہی نماز پڑھتے ہیں، وہ پیچھے باہر سے اگر شوہر ہے یا بھائی ہے یا کوئی اور ہے، وہ یا کوئی اور افراد خاندان میں سے وہ کھٹکے مار رہا ہے، بار 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 کھٹکا مار رہا ہے، کوئی کھولنے کو تیاری نہیں، اور جب کھولا جائے، پوچھا جائے تو کہتی نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اگر تو آپ دروازے کے قریب میں ہی نماز پڑھ رہی تھی، دروازے کے قریب میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے افراد باہر گئے ہوئے، کوئی آ سکتا ہے، تو اسی لیے قریب میں نماز پڑھیں، اور جیسے ہی وقت ہو کوئی دروازے پر کھٹکا مارے اور آپ کو یقین ہو کہ کوئی ہمارا اپنا رشتہ دار ہے یا کوئی اپنے خاندان کے شخص ہے، تو آپ ویسے ہی نماز کی حالت میں جائیں، کنڈی کھول دیں، جو بھی دروازہ ہے اس کا کھٹکا ہے اسے کھول دیں اور واپس آ کر اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔
کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، اسے سیکھنا سمجھنا، ہم نماز جب پڑھتے ہیں ضروری ہے، اگر یہی نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو وسوسوں کے تعلق سے سمجھایا کہ وسوسے آنا یہ ایک عام سی بات ہے، کیونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کی نماز خراب۔ اس موقع پر اگر آپ اپنے وسوسوں پر قابو پا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی۔ یہ باتیں تھیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے تھوڑا سا وقت لیا، آپ تھوڑا سا وقت جو ہے پہلے چھوڑ دیا جا رہا، اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں سجدے سہو اور اس کے بعد جیسے بہت سوالات آ رہے تھے طالبات کے کہ شیخ سجدے سہو کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، اب یہاں مسائل وہ آنے والے ہیں کہ اگر آپ کی رکعت میں کوئی چیز چھوٹ جائے تو آپ کو سجدے سہو کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ذرا لمبا ہے، وضاحت طلب ہے، تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اتنے چھوٹے سے وقت میں ہم اسے ختم نہیں کر پائیں گے، پھر آدھا ادھورا رہ جائے گا تو پریشانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آئندہ دروس میں اسے ہم سیکھیں گے۔ اللہ سے دعا جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔